اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری سوال نمبر 62 میں ضمیر فصل کے بارے میں چل رہی تھی اور فوائد جو ہیں اس کو شروع کیا تھا، پہلا فائدہ بیان کیا تھا۔ آج ہم نے اس سوال نمبر 62 کا فائدہ نمبر 2 کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں مولا اور آقا امیر المؤمنین کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیجیے۔ لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیجیے، صرف ترجمہ کیا ہے اس کا۔ اب جناب علی اگلا جو مطلب ہے ہماری بحث سے مربوط، وہ ضمیر فصل یا عماد کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اور جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر فصل جو ہے 2 فائدہ کے لیے لائی جاتی ہے۔ ضمیر فصل کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ لفظیہ ہے کہ خبر کو تابع سے جدا کرتی ہے، یعنی ضمیر فصل آتی ہے، کہتی ہے کہ میرے بعد والا جو ہے وہ خبر ہے نہ کہ تابع ہے پچھلے والے کے لیے۔ یہ جو ہے لفظی فائدہ تھا جو پہلے بھی گزرا ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے ضمیر فصل کا میرے بھائیو عزیزو معنوی ہے، معنوی فائدہ ہوتا ہے ضمیر فصل کا۔ وہ یہ ہے کہ مسند کو منحصر کرتی ہے مسند الیہ میں، مسند کو منحصر کرتی ہے مسند الیہ میں، یا کیا کرتی ہے، مسند الیہ کو منحصر کرتی ہے مسند میں۔ ٹھیک ہے، معنوی فائدہ ضمیر فصل کا کیا ہے، توجہ فرمانا، مسند کو منحصر کرتی ہے مسند الیہ میں، یا مسند الیہ کو منحصر کرتی ہے مسند میں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں۔ جب مسند کو منحصر کرتی ہے مسند الیہ میں، جیسے اس کی مثال ہے زید هو الکریم، یہاں مسند کون ہے، کریم، اس کو منحصر کر رہی ہے مسند الیہ جو کہ زید ہے، یعنی کرم جو ہے وہ منحصر ہے زید میں، کریم صرف زید ہے، کرم منحصر ہے زید میں۔ یہاں مسند کو منحصر کیا ہے مسند الیہ میں۔ اور دوسری مثال کہ جہاں مسند الیہ کو منحصر کرتی ہے مسند میں، وہ یہ ہے الغیور هو النافع لوطنہ۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ہے جو الغیور ہے اس کو منحصر کر دیا ہے کس میں جی، مسند میں، یعنی غیور نہیں ہے مگر وہ ہے جو اپنے وطن کے لیے نافع ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھائیوں کی خدمت میں ضمیر فصل کے 2 فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک فائدہ ہے لفظی کہ خبر کو تابع سے جدا کرتی ہے، دوسرا فائدہ ہے معنوی، اور معنوی میں یہ کیا ہے کہ مسند کو منحصر کرتی ہے مسند الیہ میں، یا کیا کہا ہے، مسند الیہ کو منحصر کرتی ہے مسند میں۔ دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ مد نظر رکھ لیں کہ اگر یہ جو انحصار ہے، اگر ضمیر فصل کے بغیر بھی حاصل ہو رہا ہو اور پھر یہ ضمیر آئے تو کس کے لیے ہوتی ہے، ضمیر تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسر اور حصر کا فائدہ ضمیر کے بغیر بھی حاصل ہو رہا ہو کسی کلام میں، تو یہ ضمیر جو آئے گی یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اور کبھی کبھی نا یہ جو تینوں اغراض ہیں، یعنی تینوں اغراض کون سی، خبر کو نعت سے جدا کرنا، کسر کا اور تاکید کا، ایک ہی مثال ہو سکتی ہے جس میں یہ تینوں باتوں کا فائدہ پہنچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ضمیر الفصل یؤتی بہ لفائدتین،
ضمیر فصل یؤتی بہی، ضمیر فصل کو لایا جاتا ہے لے فائدتین، دو فائدہ کے لیے، احداہما، ان دو فائدوں میں سے ایک یہ ہے لفظیتون، لفظیہ ہے، وہی ان یتمیز الخبر من التابع، وہی، اور وہ لفظی فائدہ کیا ہے ان یتمیز الخبر من التابع، خبر کو تابع سے جدا کرتی ہے، کما مرہ جیسے گزرا۔ والثانیۃ، یعنی فائدہ ثانیہ کیا ہے، معنویتن، پہلا تھا احدہما لفظیتن والثانیۃ معنویتن، اور دوسرا فائدہ معنویہ ہے۔ معنوی کیا ہے اگر جان توجہ، وہی کسر المسند علی المسند الیہ، اور وہ یہ مسند کو منحصر کرنا ہے مسند الیہ میں، لأن معنی قولک زید هو الکریم، اس لیے کہ معنی آپ کے قول زید هو الکریم کا کیا ہے، توجہ، ان الکرم مقصور علی زید لا یتجاوزہ الی امر، کہ کرم منحصر ہے علی زید، زید پر، زید میں، لا یتجاوزہ الی امر، لا یتجاوزہ کرم، کرم تجاوز نہیں کرتا الی امر، امر کی طرف، یعنی کرم منحصر ہے زید میں اور یہ کرم امر کی طرف تجاوز نہیں کرتا ہے۔ وَلِذَلِكَ يُقَالُ فِي تَعْقِيدِهِ لَا أَمْرٌ، وَلِذَلِكَ، اور اسی وجہ سے اس کی تاکید میں کہا جاتا ہے لا امرن، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ زیدن هو الکریم لا امرن، زید کریم ہے نہ کہ امر، ولذالک، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ کرم منحصر ہے زید میں، یقال فی تاکید ہے، اس کی تاکید میں کہا جاتا ہے لا امرن، ٹھیک ہے، یعنی یہ تاکید ہوگی کہ زید کریم ہے لا امرن، نہ کہ امر، ٹھیک ہے، یہ تاکید کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ جو کرم ہے وہ منحصر ہے زید میں اور وہ کرم تجاوز نہیں کرتا ہے الی امرن، امر کی طرف، ولذالک یقال فی تاکید، اس لیے اس کی تاکید میں کہا جاتا ہے لا امرن، ٹھیک ہے، یہ نہیں، بات واضح ہو گئی نا کہ کرم منحصر ہے زید میں صرف، لا امرن، امر کی طرف نہیں ہے، امر کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ او کسر المسند الیہ علی المسند، یا مسند الیہ کو منحصر کرتی ہے علی المسند، مسند پر، یعنی یہی ضمیر فاصل مسند الیہ کو منحصر کرتی ہے مسند پر، نحو الغیور والنافع لوطنہ، یہاں مسند الیہ کون ہے، الغیور، ٹھیک ہے، اور مسند کون ہے، النافع، تو یہ مسند الیہ کو منحصر کر رہی ہے مسند میں، اے لیس الغیور الا النافع لوطنہ، غیور نہیں ہے، غیور نہیں ہے الا مگر وہ، النافع لوطنہ، جو اپنے وطن کے لیے نافع ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْكَسْرُ حَاصِلًا بِدُونِ ضَمِيرِ الْفَصْلِ كَانَ الضَّمِيرَ لِلتَّوْكِيدِ، توجہ، جب کسر اور حصر حاصل ہو بدون ضمیر الفصل، بغیر ضمیر فصل کے بھی حاصل ہو، کان الضمیر، تو وہ جو ضمیر ہے فصل، للتوکید، ضمیر ہوگی تاکید کے لیے، نحو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا پروردگار اعلم، زیادہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، بے شک آپ کا پروردگار زیادہ جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ جو زیادہ جاننا ہے وہ تو انحصار ہے، ایٹومیٹک، ہوا ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کلام سے آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون مثلا گمراہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، تو ہوا کس لیے یہاں آئی ہے، ہوا جو ہے یہاں تاکید کے لیے ہے، ہوا
تاکید کے لیے ہے میرے عزیزو۔ توجہ، فَإِذَا كَانَ الْكَسْرُ حَاصِلًا بِدُونِ ضَمِيرِ الْفَصْلِ كَانَ ضَمِيرًا لِلتَّوْكِيد، ٹھیک ہے، جب کسر حاصل ہو بدون ضمیر الفصل، بغیر ضمیر فصل کے، تو کان الکسر، تو یہ جو کان ضمیر ہو، تو یہ جو ضمیر ہوگی یہ کس کے لیے ہوگی؟ للتوکید، ضمیر تاکید کے لیے ہوگی۔ کان ضمیر للتوکید، تو یہ ضمیر تاکید کے لیے۔ نحو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، یہاں ہوا تاکید کے لیے ہے۔ وَرُبَّمَا اجتمعت الاغراض الثلاثۃ، چہ بسا جو ہے نا تینوں اغراض جمع ہو جاتی ہیں۔ نحو اولئک هم المفلحون، اولئک وہ جو ہیں کامیاب ہیں۔ یہاں اس مثال میں کیا ہو رہا ہے؟ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ فصل الخبر عن النعت وَيُحْتَمَلُ الْكَسْرُ وَالتَّوْكِيدُ۔ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ، اس میں احتمال ہے، اسی مثال میں اولئک هم المفلحون میں، کہ جو ضمیر ہے وہ کیا کرے؟ فصل الخبر عن النعت، خبر کو نعت سے جدا کرے، وَيُحْتَمَلُ الْكَسْرُ، اور کسر کا بھی احتمال ہے، والتوکید، اور توکید کا بھی احتمال ہے اسی مثال میں، کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہی ہو؟ خبر کو نعت سے جدا کرے، اور کسر کا بھی احتمال ہے اور تاکید کا بھی احتمال ہے۔ یحتمل کا مطلب یہ نہیں ہے احتمال ہے یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو، یحتمل کا مطلب یہ ہے کہ تینوں معنی کی اس کے اندر پاور اور صلاحیت ہے۔ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ فَصْلَ الْخَبَرِ عَنِ النَّعْتِ وَيُحْتَمَلُ الْكَسْرُ وَالتَّوْكِيدُ، اس میں احتمال ہے کہ خبر کو نعت سے جدا کرے، اور کسر کا بھی احتمال ہے اور توکید کا بھی۔ اسی مثال میں جو ہم آئی ہے اس میں یہ احتمال ہے کہ خبر کو نعت سے جدا کرے، اور کسر بھی کر رہی ہو اور تاکید بھی ہو، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ مطلب ہمارا تمام ہوا میرے عزیزو۔ اب جو ہے سوال نمبر 63 ہے، بہت ہی سادہ، بہت ہی روان، یقین جانیے جہاں مطلب ہے آسان ہو وہاں بھی ہم نہ اس کو آپ کی خدمت میں زیادہ رگڑ دیں گے کہ یہ ہے یہ ہے، یہ تو آپ کے لیے بھی خستہ کنند ہے میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، آپ کو ہدایہ میں عوامل میں یہ باتیں یاد ہیں کہ کانا کیا عمل کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کانا کیا ہے؟ کانا کیا ہے آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ کانا فعل ہے جناب علی، جو مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے، اور پھر اس مبتدا کو کانا کا اسم کہتے ہیں، خبر کو نصب دیتا ہے اور اسے کانا کی خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ہے یہ نہیں، کتنا سادہ سی بات ہے۔ کانا کیا ہے؟ کانا فعل ہے جو مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے اور اسے کانا کا اسم کہتے ہیں، خبر کو نصب دیتا ہے اور اسے کانا کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے کان البردو کارسن، یہاں البردو کانا کا اسم ہے، کارسن کانا کی خبر ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہاں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسم کانا و اخواتہا، کانا کا اسم و اخواتہا، اور کانا کے اخوات کے بارے میں۔ ما ہی کانا، کانا کیا ہے؟ کانا فعل يدخل علی المبتداء والخبر فیرفع المبتداء ویسمى اسمہ وینصب الخبر ویسمى خبرہ۔ کانا فعل ہے، مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے، پس وہ مبتدا کو رفع دیتا ہے، ویسمى اسمہ، اور اس مبتدا کو اسمہ کانا کا اسم کا نام دیا جاتا ہے، وینصب الخبر، اور خبر کو نصب دیتا ہے، یعنی یہ کانا خبر کو نصب دیتا ہے، ویسمى خبرہ، اور اس خبر کو کانا کی خبر کا نام دیا جاتا ہے۔ نحو کان البردو کارسن، یہاں بردو کانا کا اسم ہے، کارسن کانا کی خبر ہے۔ سردی شدید تھی، برد سردی، کارسن یعنی سخت، سردی شدید تھی۔ اگلا سوال ہے، یہ بھی بڑا آسان ہے، بڑا آسان آگا جان۔ حل توجد افعال تعمل عمل کانا، کیا افعال پائے جاتے ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں؟ کیا افعال پائے جاتے ہیں
جو کانا والا عمل کرتے ہیں۔ جواب میں فرماتے ہیں جی آقا جان میرے عزیزو کہ 12 فعل ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں، 12 فعل ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں۔ اور پھر نیچے 70 میں کہہ رہے ہیں کہ آقا جان ان افعال کو افعال نقصہ کا نام دیا جاتا ہے، صرف کانا نہیں، 12 فعل ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو جی، یوجد 12 فعلا تعمل عمل کانا، 12 فعل پائے جاتے ہیں تعمل عمل کانا جو کانا والا عمل کرتے ہیں، وہیا اور وہ یہ ہیں اصبح، اضحا، ذلا، باتا، امسا، ما زالا، ما باریا، من فکا، ما فاتحہ، ما داما، سارا و لیسا۔ عوامل میں بھی پڑھے اور ہدایہ میں بھی آپ نے، کتنے آسان ہیں۔ وَيُقَالُ لَهَا أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ، تو لہا کی ضمیر جا رہی ہے افعال کی طرف، الافعال الناقصۃ نائب فاعل یقال، وَيُقَالُ لَهَا الافعال الناقصۃ، اور ان افعال کو افعال ناقصہ کا جو ہے کہا جاتا ہے، وَيُقَالُ لَهَا الافعال الناقصۃ، اور ان افعال کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ فوائدوں میں یہ بتا رہے ہیں تقریباً 2-3 اس کے اندر فائدے ہیں، 3 ایک ہیں آقا جان اس سوال نمبر 64 کے اندر۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو افعال ہم نے پڑھے ہیں افعال ناقصہ، ان کے ساتھ ملحق کیا گیا ہر اس فعل کو جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے۔ اگر کوئی فعل ہو جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے وہ بھی انہی افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا فائدہ کا جی، کتنا سادہ، ہر وہ فعل جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے ان کو بھی انہی افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ توجہ، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، جہاں مطلب بہت ہی پانی ہو، پہلے سے ہی حل ہو، آسان ہو، اس میں جو ہے انشاءاللہ آپ لطف توجہ کریں گے۔ بس فوائد ہو، پہلا کیا ہے، یلحق بہذہ الافعال کل فعل لا یستغنی عن الخبر، یلحق مضارع مجہول ہے، نائب فاعل کیا ہوگا، کل فعل نائب فاعل ہے، یلحق بہذہ الافعال، ہذہ الافعال یعنی افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے کل فعل، ہر فعل لا یستغنی عن الخبر، ہر فعل جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے ان افعال کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ مثلو، وہ کون ہے مثلا ہر فعل جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے، مثلو آذا، رجا، استحالا، آدا، ہارا، ارتدا، تحولا، غدا، راہا، انقلبا و تبدلا، اور یہ جو سارے ہیں نا، وکلھا بمعنی سارا، وکلھا یعنی آذا، راجا سے لے کر تبدلا تک، یہ سارے کلھا تمام کے تمام بمعنی سارا، سارا کے معنی میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جب یہ آ رہے ہوں گے تو کس معنی میں آ جائیں گے، سارا کے معنی میں۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، رجا زیدن، ٹھیک ہے، عالمن، صحیح ہے نا، رجا زیدن عالمن، راجا ان میں سے ہے نا تو کیا ہو جائے گا، سارا زیدن عالمن، راجا بمانا سارا ہے میرا آقا جان۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا فائدہ جی۔ دوسرا فائدہ بھی بڑا آسان، میں نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑا آسان کی رٹ لگائی ہے کبھی آپ جانتے ہیں، صحیح ہے نا، میں تو بڑی اس میں جاتا ہوں جناب علی، لیکن یہ ہے واقعاً بڑا آسان جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، کانا کا معنی کیا ہے جی، کانا کا معنی بتا رہے ہیں افعال ناقصہ کا، دوسرے فائدہ میں نا افعال ناقصہ کے نا معنی بتا رہا ہے۔ کانا کا معنی یہ ہے، کانا کیا کرتا ہے جی، مخبر اور آن کے ساتھ خبر کو متصف کرتا ہے زمانہ ماضی میں، مخبر اور آن کو یعنی جو مبتدا ہے اس کو متصف کرتا ہے خبر کے ساتھ، مبتدا کو متصف کرتا ہے خبر کے ساتھ زمانہ ماضی میں، زمانہ ماضی میں بتاتا ہے کہ یہ خبر اس مبتدا کے لیے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جی معنی جو ہے نا اصبح، اضحا، ذلا، بات، امسا کا کیا معنی ہے، یہ بھی مبتدا کو متصف کرتے ہیں، یہ جو اصبح، اضحا، امسا ہیں خبر کے ساتھ، کس میں، اصبح مثلا یہ بتائے گا صبح کا وقت بتائے گا، ٹھیک ہے، اضحا جو ہے ظہر کا وقت بتائے گا، ذلا دن کی بات کرے گا، بات رات کی ہو جائے گا، امسا شام کی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے نا مبتدا کو متصف کرتے ہیں خبر کے ساتھ ان وقتوں میں۔ اور لیسا کا معنی جو ہوتا ہے، لیسا آتا ہے
نفی کے معنی میں ہے، سارا کا معنی تحول اور انتقال ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ما زال ما باریا ما فاتح من فکا جو ہے نا، ان کا کیا معنی ہے جی؟ ان کا معنی یہ ہے کہ ملازمت الخبر للمخبر عنہ، خبر جو ہے نا یہ مخبر عنہ یعنی مبتدا کو لازم ہے، یہ بتاتے ہیں ما زال ما باریا کہ خبر مبتدا کو لازم ہے۔ ما دامہ کا کیا معنی ہے آگا جان؟ کہ خبر استمرار رکھتی ہے، جاری ہے، مستمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ بتاتے ہیں کان امسا ذلہ بات جو ہے نا کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ کتنا سادہ تھا دوسرا فائدہ، یہ میں اب آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا فائدہ کا جان آسان ہے، معنی کانا اتصاف المخبر عن بالخبر فی الماضی، کانا کا معنی یہ کہ مخبر عن یعنی مبتدا کو متصف کرتا ہے خبر کے ساتھ زمانہ ماضی میں، جیسے کان زید قائمان، زید قائم تھا کب؟ زمانہ ماضی میں کانا ہے۔ ومعنی اصبح اضحیٰ ظل بات و امسا اتصاف بالخبر فی الصبح والضحیٰ والنہار واللیل والمساء، اصبح اضحیٰ ظل بات اور امسا کا معنی یہ ہے اتصاف ہو یعنی مخبر العن یا مبتدا کو، مخبر العن یا مبتدا کو متصف کرتے ہیں یہ خبر کے ساتھ صبح میں، والضحیٰ زور کے وقت میں، والنہار اور دن میں، واللیل اور رات میں، والمساء اور شام کے وقت، یہ متصف کرتے ہیں مخبر العن مبتدا کو خبر کے ساتھ۔ ومعنی لیسا نفی، لیسا کا معنی نفی ہے، ومعنی سارا التحول والانتقال ہے، سارا کا معنی تحول اور انتقال ہے، منتقل ہونا ہے۔ ومعنی ما زال ما باریا ما فاتح من فکا کیا ہے؟ ملازمت الخبر للمخبر ان، معنی ما زال ما باریا ما فاتح من فکا یہ ہے کہ خبر ملازم ہے مخبر ان کو، مخبر ان یعنی مبتدا کو۔ ومعنی ما دام استمرار الخبر، ما دام کا معنی جو ہے استمرار الخبر ہے، خبر کا مستمر ہونا ہے، خبر کا جاری ہونا ہے، ثابت ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ما ہے ما دامہ والا، یہ ما دامہ والا ما نافیہ نہیں ہے بلکہ مصدریہ ہے، معنی ما دامہ کیا ہے؟ استمرار الخبر ہے، خبر کا مستمر ہونا ہے۔ الا انا کانا امسا اضحیٰ ظل باتا، یہ جو ہیں قد تستعمل ایضا بمعنی سارا، کبھی کبھی یہ بھی سارا کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ الا انا کانا امسا اضحیٰ ظل باتا جو ہیں کانا امسا ظل باتا قد تستعمل ایضا، یہ جو ہیں سارا کے معنی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایضاً کیوں کہا ہے؟ یہ جس طرح کانا امسا ظل باتا کا وہ پہلے والے معنی پڑھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بطور مثال ایک دے دیتا ہوں، ظل زید عالما یعنی سارا زید عالما یہاں، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، ابھی جناب علی تیسرا فائدہ ہے۔ تیسرے فائدے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ توجہ، افعال ناقصہ جو ہیں، افعال ناقصہ تامہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ تامہ بھی ہوتے ہیں سوائے لیسا کے۔ ما فاتحہ ما زالہ جس کا مضارع یزالو ہے، ما زالہ جس کا مضارع یزالو ہے، ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں وہ تامہ بھی ہوتے ہیں، افعال ناقصہ تامہ بھی ہوتے ہیں سوائے لیسا کے، ما فاتحہ اور ما زالہ جس کا مضارع یزالو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زالہ یزیل ہوا پھر ناقصہ نہیں ہوگا۔ ما زالہ جس کا مضارع یزالو ہے وہ ہے جناب علی، ٹھیک ہے، یہ نہیں، وہ کیا عرض کر رہا ہوں، ان کے علاوہ۔ لیکن اگر زالہ یزیل ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے پھر وہ یہ حکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ افعال ناقصہ تامہ بھی ہوتے ہیں سوائے لیسا کے، ما فاتحہ ما زالہ جس کا مضارع کیا ہے؟ یزالو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ ناقص ہوتے ہیں، یہ ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زالو کا مضارع یزیلو ہو تو پھر وہ ناقصہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جناب علی کانا جو ہے تامہ ہوتا ہے، کب تامہ ہوتا ہے کانا؟ جب جو ہے حدث اور حصلہ کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، ظل استمرہ کے معنی میں ہو، بات نزل لیلن کے معنی میں ہو،
رات کو نازل ہونا. امسا جو ہے نا بمعنی داخل فی المسا شام کے وقت میں داخل ہونے کے معنی میں ہو. اصبح جو ہے داخل فی الصبا صبح کے وقت میں داخل ہونے کے معنی میں ہو. اضحیٰ جو ہے ظہر کے وقت میں داخل ہونے کے معنی میں ہو. سارا انتقلہ کے معنی میں ہو. انفقہ جو ہے انفصلہ کے معنی میں ہو. بار یا ذہبہ کے معنی میں ہو. دامہ باقیہ کے معنی میں ہو. جب یہ ان معنی میں ہوں گے نا تو کیا ہوں گے؟ تامہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تامہ ہوں گے. اور توجہ فرمائیے نکتہ ہے، جب یہ تامہ ہوتے ہیں تو صرف فاعل کو لیتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر جاتے ہیں. جب یہ افعال ناقصہ ہوں گے نا تامہ تو صرف فاعل کے اوپر اکتفا کریں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسی کے اوپر مکمل ہو جاتے ہیں. فاعل کو لیتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر جاتے ہیں. مثال انشاءاللہ بیان کروں گا. توجہ. تیسرا فائدہ آگا جان، تاتی الافعال الناقصۃ تامۃ، افعال ناقصہ جو ہیں وہ تامہ ہوتے ہیں. اذا جعلت بمعنی حدث و حصل، جب قرار دیا جائے جعلت بمعنی اس کانا کو حدثہ کے معنی میں اور حصل کے معنی میں، حاصل حاصل ہونے کے معنی میں. وظل بمعنی استمر، اور ظل کس معنی میں ہو؟ استمر استمرار کے معنی میں ہو. وبات بمعنی نزل لیلا، باتا کا معنی کیا ہو؟ نزل لیلا یعنی رات کو نازل ہونا کے معنی میں ہو. وامسا بمعنی داخل فی المسا، امسا کا معنی کیا ہو؟ شام میں داخل ہونے کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. واصبح بمعنی داخل فی صبح فی الصبا، اصبح کا معنی یہ ہو کہ صبح میں داخل ہونا. واضحیٰ بمعنی داخل فی الضحیٰ، اضحیٰ کا معنی یہ ہو ظہر کے وقت میں داخل ہونا. وسارا بمعنی انتقلہ، سارا انتقلہ کے معنی میں ہو. وانفقہ بمعنی انفصلہ، انفقہ انفصلہ جدائی کے معنی میں ہو. وبارح بمعنی ذہبہ، بارح ذہبہ جانے کے معنی میں ہو. ودامہ بمعنی باقیہ، دامہ باقیہ کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. نکتہ آخری، وحینئذ تأخذ فاعل، حینئذ در صورت تامہ، جب یہ تامہ ہوتے ہیں تأخذ فاعلا فاعل کو اخذ کرتے ہیں. وتکتفی بہ، اور یہ افعال بہ ہی اسی فاعل پر کیا کرتے ہیں؟ اکتفا کرتے ہیں. نحو فإنما یقول لہ کن فیکون، تو یہاں کون کیا ہے؟ فعل تامہ ہیں. کون جو ہے فعل تامہ ہیں آگا جان. فإنما یقول لہ یعنی مثلا اللہ یقول لہ، جب وہ کہتا ہے کون، فیکون کون کہتا ہے تو فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. البتہ یہ بھی ہمارے کہنے کی بات ہے کہ وہ یقولو کہے گا، اس کے یقولو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ہمیں سمجھنے کے لیے یہ بات. کون فعل تامہ ہے. اگلی مثال، وسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، اللہ کی سبحان ہے. حین تمسون، جب تم کیا کرتے ہو؟ شام کرتے ہو. وحین تصبحون، جس وقت تم صبح کرتے ہو. یہاں تمسون اور تصبحون تامہ ہیں، فعل تامہ ہیں. فاعل پر اکتفا کیا ہے. تمسون میں فاعل واو ہے. ٹھیک ہے. اور تصبحون میں بھی وہ واو ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں آگا جان. یہاں فعل تمسون اور تصبحون تامہ ہیں. وخالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، خالدین فیہا، فیہا شاید اشارہ یہ ہو کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے. ٹھیک ہے. جنتی جنت میں رہیں گے. ما دامت، ما جو ہے مصدریہ ہے، ما مصدریہ ہے. ما دامت جو ہے یہ تامہ ہیں، محل شاہدی ہے. السماوات والارض، اس کا کیا ہے جان؟ فاعل ہے. ما دامت السماوات والارض، السماوات فاعل ہے، والارض تو اس پر عطف ہوا ہے. وکس البواقی، اور باقی کو بھی اسی پر قیاس کرو. کتنا مزیدار مطلب تھا اور سادہ اور روان آگا جان. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا ہمارا آگا جان سوال ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے جلسے میں عرض کروں گا. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.